اللہ 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 اللہ۔ اس لیے ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی زبان کی ذرا سخت تھی۔ ویسے جو عورتیں زبان کی ذرا سخت ہوتی ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر وہی عورتیں پاک دامن بھی ہوتی ہیں۔ جو زبان کی میٹھی ہوتی ہیں نا، ان کی مٹھاس خامن تک کی نہیں، اوروں تک کی پہنچ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو زبان کی تھوڑی سخت ہوتی ہیں، پاک دامن بھی اکثر وہی ہوتی ہیں۔ کوئی کلیہ نہیں ہے، مگر عام طور پر دیکھا گیا۔ کسی نے کہا کہ حضرت ایسی بدتمیز عورت کو طلاق دے دیں؟ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا تو اس کی پھر دو شکلیں ہوں گی۔ ایک شکل تو یہ کہ یہ مطلقہ بن جائے گی اور کوئی اس سے شادی نہ کرے، تو یہ دکھ کی زندگی گزارے گی اور دکھ کا سبب میں بنوں گا۔ اور دوسرا شکل یہ کہ یہ شادی کرے گی تو جو عادت اب ہے وہ پھر بھی رہے گی، تو دوسرے خاوند کا دل دکھائے گی اور اس مسلمان کا دل دکھنے کا سبب بھی میں بنوں گا۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں جو برداشت کر رہا ہوں برداشت کروں، میری وجہ سے کسی اور بندے کا دل نہ دکھے۔ طلاق نہیں دیتے تھے۔ اللہ والوں کی سوچ دیکھو کہاں جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لحاظ فرماتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، تہجد کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پائنتی کی طرف اتنا آہستہ آہستہ اترے کہ آہٹ نہ ہو، کوئی حرکت نہ ہو، ان کی آنکھ نہ کھل جائے، اور پھر نبی علیہ السلام پیدل چلے، ننگے پاؤں چلے کمرے میں، اور پھر جوتے باہر آ کر پہنے اور جنت بقیع چلے گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ تو کھل گئی، وہ بڑی حیران کہ بھئی اتنے دبے پاؤں اٹھ کے جانے کا کیا مطلب؟ وہ بھی پیچھے سے آئیں تو نبی علیہ السلام جنت بقیع سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، وہ بھی دوڑی اور واپس اپنے کمرے میں آ کے بستر پر لیٹ گئی۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے محسوس کیا کہ تھوڑا سانس کھلا ہوا ہے، دوڑ کے جو آئی تھی۔ فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ بتایا کہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی۔ کیوں گئی تھی؟ اللہ کے نبی آپ اتنا خاموش اور بڑے دبے انداز سے جو یہاں سے نکل کر گئے، تو فرمایا کہ عائشہ میں نے اس لیے طریقہ اختیار کیا کہ میری وجہ سے تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری وجہ سے تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے۔ الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ۔